بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ اس کے پیغام کو بدل نہیں سکتے، ہاں مگر وہ آپ کو بدل سکتا ہے۔ جس کے ہاتھ میں قرآن ہو، زبان پر اللہ کا کلام ہو، نہ وہ دل بے سکون ہو سکتا ہے، نہ وہ ہاتھ خالی ہو سکتا ہے۔ میری لاکھ برائیوں کو جانتے ہوئے بھی مجھ سے بے انتہا محبت کرنے والا صرف میرا اللہ ہے۔ اچھا ساتھی وہ ہے جس سے دیکھنا تمہیں خدا کی یاد میں مصروف کر دے، جس کی گفتگو سے تمہارے علم میں اضافہ کر دے، جس کا عمل آخرت کی یاد دلائے۔ کل کی فکر مت کرو، جس رب نے آج تک سنبھال لیا ہے وہ آگے بھی سنبھال لے گا۔ میں گناہ ایسے کرتا ہوں جیسے وہ دیکھ نہیں رہا، وہ معاف ایسے کرتا ہے جیسے اس نے دیکھا ہی نہ ہو۔ جب تم سکون کی کمی محسوس کرو تو اپنے رب کے سامنے توبہ کرو، کیونکہ یہ انسان کے گناہ ہی ہیں جو دل کو بے چین رکھتے ہیں۔ لوگ جتنا بھی دل دکھائیں، یہ یاد رکھا کریں کہ جب اللہ کے بندے ہمیں توڑتے ہیں تو ان کا توڑنا ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کے لیے راتوں میں اتنی دیر تک کھڑے ہو کر عبادت کرتے کہ ان کے ٹخنے سوج جاتے تھے، اور آج کی امت اتنا سوتی ہے کہ آنکھیں سوج جاتی ہیں۔ اللہ میاں فرماتا ہے، میرا ہو کر تو دیکھ ہر کسی کو تیرا نہ بنا دوں تو کہنا۔ اللہ کے ساتھ کیے گئے کسی معاملے میں خسارہ نہیں، پھر وہ صدقہ ہو یا خیرات، تجارت ہو یا محبت، راز و نیاز ہو یا دعا، لیکن انسان کو یہ بات جلدی کہاں سمجھ میں آتی ہے۔ جس نے سکھ میں شکر ادا کیا، اس نے دکھ میں رب کو بہت قریب پایا۔ انسان مایوس اور پریشان اس وقت ہوتا ہے جب اپنے رب کو راضی کرنے کی بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جائے۔ اللہ کا ذکر دلوں سے ظلمت مٹا کر حلاوت ایمانی پیدا کرتا ہے، روح و قلب کو طمانینت بخشتا ہے۔ اللہ کا ذکر جب دل میں بس جاتا ہے تو پھر کوئی طاقت اس سے دور نہیں کر سکتی۔ جتنا ہم اللہ کا ذکر کریں گے، قرب الہی اتنا زیادہ نصیب ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا تو ضروری ہے ہی، لہٰذا جب اس قسم کی چیزوں کی طرف ہاتھ بڑھاؤ تو اول بسم اللہ پڑھو، اور جب کھا چکو تو کہو الحمدللہ۔ اس دعا کا پڑھنا شکر ادا کرنے میں کافی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اگر احسان مانو گے تو میں تمہیں اور دوں گا، اور اگر ناشکری کرو تو میرا عذاب سخت ہے۔